یہ سید الشہداء نے فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، معصوم یقیناً نہیں ہے حضرت علی اکبر، نہ وہ امام ہے، لیکن اشقیاء کی طرف روانہ کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، خدایا تو گواہ رہنا، لقد برز الیہم غلام، ان کی طرف اب میرا وہ جوان جا رہا ہے، اشبہ الناس برسول اللہ خلقا و خلقا و منطقا، شکل و صورت میں بھی اخلاق میں بھی تیرے رسول کا مشابہ ہے۔ اصلا لوگ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے نا عصمت ظاہر ہوتی ہے۔ اشبہ الناس خلقا، اخلاق کردار کا نام ہے، اشبہ الناس برسول اللہ خلقا و خلقا و منطقا۔ یہ بی اس کو جو علم ملا ہے، جو دنیا کا رائج طریقہ ہے، اس سے بھی ان کو علم ملا ہے، اور غیر معمولی طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے۔ یقیناً یہ ان شخصیات یا ہستیوں میں یا خوش قسمتوں میں ہے کہ جس نے ساری زندگی خالصتاً للہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، جو 40 دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس کا علم باہر سے اندر نہیں جاتا، دل سے علم اور حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں اور زبان پر جو ہے نا وہ جاری ہوتے ہیں۔ جس کی ساری زندگی خالصتاً للہ عبادت میں گزری ہو، اسی کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا انت بحمد اللہ، یہ توجہ سنیے، انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، پھوپھی جان الحمدللہ آپ وہ عالمہ ہیں کہ جس کو کسی نے علم سکھایا نہیں ہے، وفہمۃ غیر مفہمہ، وہ سمجھدار خاتون اور بیویاں ہستی ہے جس کو کسی نے سمجھایا نہیں ہے۔ یہ کیا مقام ہے؟ یہ عام دنیا کا حصول علم کا رائج طریقہ نہیں ہے۔ حصول علم کا رائج طریقہ میں نے عرض کیا، استاد کے پاس جاتے ہیں، استاد آپ کو علی بے سے ونٹو سے جو ہے نا وہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے، اور اپنی صلاحیت کے مطابق جو ہے نا وہ آپ علم حاصل کرتے ہیں۔ لیکن خدا جس کو کوئی مقام دینا چاہتا ہے، جی امامت کا منصب ہے، وہ پھر اس کا حصول علم کا ذریعہ وہ ہے۔ یہ جملہ امیر المومنین کا نوٹ کریں، فرمایا کل عالم غیرہ متعلم، اس دنیا میں خدا کے علاوہ جو بھی عالم ہے نا، آپ بھی کچھ نہ کچھ علم رکھتے ہیں، رسول خدا بھی عالم ہیں، ہم بھی وہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ معلومات رکھتے ہیں، علی بے جانتے ہیں، رسول خدا بھی جانتے تھے، وہ بھی عالم تھے، ہم بھی عالم ہیں، لیکن ہمارا معلم اور ہے، رسول خدا کا معلم اور ہے۔ ربی زدنی علما، خود رسول خدا فرماتے ہیں ربی زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما، وعلمک ما لم تعلم، اللہ فرماتا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھایا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی۔ لیکن ایک خدا کی ذات ہے جو عالم ہے، متعلم نہیں ہے، وہ عین علم ہے۔ یہ مکتب اہل بیت کا پورا امتیاز ہے کہ خدا عین علم ہے، خدا عین قدرت ہے، اور خدا عین حیات ہے۔ امیر المومنین کا بھی فرمان ہے، امام جعفر صادق کا بھی فرمان ہے، ہم سب جتنے بھی عالم ہیں نا، علم کی وجہ سے عالم ہیں۔ ہم تھے، ہمارے پاس علم نہیں تھا، ہم عالم نہیں کہلاتے تھے۔ ہم تھے، ہم میں بولنے کی چلنے کی قدرت نہیں تھی، پھر کھایا پیا طاقت آ گئی، بولنے کی طاقت آ گئی، چلنے پھرنے کی لڑنے پھرنے کی طاقت آ گئی۔ یہ عالم ہم لوگ عالم ہیں تو قدرت کی وجہ سے، عالم ہیں تو علم کی وجہ سے، حی میں حیات ہے، اب زندگی کی وجہ سے جو ہے نا وہ زندہ ہے۔ لیکن خدا علم کی وجہ سے عالم، قدرت کی وجہ سے قادر، حیات کی وجہ سے حی نہیں ہے، وہ عین علم ہے، وہ عین قدرت ہے، اور وہ عین حیات ہے۔ اللہ عین حیات ہے۔ جو رائج طریقہ ہے نا، اس طریقے سے بھی اس سے مکرمہ کو باپ نے پڑھا
یہ قدرت کا نظام ہے نا کہ جو 40 دن خالصتاً للہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، جرت الحکمت من قلبہ علی لسانہ. اب امام جب بہتر جانتے ہیں یا بیوی بہتر جانتی ہے، فرماتے ہیں انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ عالمہ ہیں لیکن آپ کو کسی نے علم سکھایا نہیں ہے، سکھایا نہیں. غیر معلمہ، معلم سکھانے والا اور معلم جس کو سکھایا گیا ہو. ٹھیک ہے نا جی. فہمت غیر فہمہ، فہمہ سمجھدار، بہت سمجھدار، مفہمہ جس کو سمجھایا گیا ہو. اب سمجھدار تو ہے لیکن کسی نے آپ کو سمجھایا نہیں ہے. یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے الفاظ ہیں. دوسری حدیث جو عن حضرت کی ہے بلکہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی، حدیث قدسی میں ہے لا یزال عبدی المؤمن یتقرب الی بالنوافل. یہ کسی نبی کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی امام معصوم کی بات نہیں ہو رہی ہے. کوئی بھی صاحب توفیق اور بندہ خدا، لا یزال عبدی المؤمن یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ مومن نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے. واجبات کے علاوہ امام حسن عسکری کے فرمان کے مطابق مومن کی نشانی 24 گھنٹے میں 51 رکعت نماز پڑھنی ہے، خاک پر سجدہ کرنا ہے، دائیں ہاتھ میں جو ہے نا وہ انگوٹھی پہننا ہے جی. اور کوئی بھی نماز ہو، صبح کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کوئی ہو، بسم اللہ کو اونچی آواز سے پڑھنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ 40 کی زیارت کرنی ہے. یہ علامتیں بتائی گئی ہے نا. یہ بندے مومن صرف 17 رکعت نماز پر اکتفا نہیں کرتا، 34 رکعت نوافل بھی پڑھتا ہے واجبات کے علاوہ. اور جو واجبات کی پابندی کرے وہ میرا مقرب بن جاتا ہے. اور جو میرا مقرب بن جائے احببتہ، خدا فرماتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. سبحان اللہ. بندہ خدا سے محبت کرے، یہ کوئی کمال نہیں ہے. انسان جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے خود بخود اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے. کمال یہ ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے. ایک قدر مشترک فضیلت ہے علی اور خاتون جنت میں، قدر مشترک فضیلت ہے. وہ یہ کہ علی خدا سے محبت کرتا ہے، خدا علی سے، اور اسی طرح خاتون جنت خدا سے محبت کرتی ہے اور اللہ خاتون جنت سے. وہ جب خیبر، جنگ خیبر وہ جو ہوئی، وہ 39 پتہ نہیں دن کہتے ہیں گزر گئے تھے اور جو ہے نا وہ فتح نہیں وہ کر رہے تھے. تو رسول خدا نے فرمایا تھا نا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. اب یہ سب جو ہے نا اپنی اپنی قسمت و آزمائی کر چکے. کل یہ علم اسے دوں گا کہ جس ڈکشنری میں فرار نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. آگے ہے یحب اللہ و رسولہ، وہ خدا و رسول سے محبت کرتا ہوگا. اور کوئی